बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। और सबसे पहले ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। दुनिया भर में इस वक्त एक तहलका समझ गया है। बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी नाकाम हो गए हैं। और ये जो तहलका मचा है, ये जहाँ बड़े बड़े मुल्कों के लिए बहुत परेशानी की बात है, वहीं ये तहलका दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों के लिए, उन ममालिक के लिए जो पसमानदा हैं, जो जिनकी मईशतें कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा 37 साल में पहली बार हुआ। इससे पहले ये 1983 में हुआ था और अब हुआ है। तेल की कीमतें एक ही रोज़ में 92% तक नीचे आ चुकी हैं। सिर्फ 8% रह गया है 100 पूरा होने में। 92% तक तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। एक ही रोज़ में मुसलसल तेल की कीमत को झटके लगे हैं और ये दुनिया भर में तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब और रूस के दरमियान जो टसल थी, जो लड़ाई थी, उसके नतीजे में कीमतें नीचे आ रही थीं। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इस पर परेशान थीं और ये कोशिश की जा रही थी कि पैदावार कम की जाए, तेल की कीमतें वापस ऊपर उठें। दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के नतीजे में ये नज़र आने लगा कि तेल की कीमत वापस ऊपर जा रही है, जा सकती है। लेकिन ये जो वबा है, इस वबा ने ऐसा झटका दिया है कि तेल की कीमत मुसलसल नीचे आई है और आज एक ही दिन में 92% कमी हुई है तेल की कीमतों में। और आप ये देखिए कि अब तेल की कीमत जो है वो $1.38 फी बैरल तक अमरीकी खाम तेल की कीमत आ गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत इससे पहले 1983 में इतना नीचे आई थी, अब $1.38 पर बैरल नीचे आ गई। स्पेक्टेटर इंडेक्स से कुछ देर पहले 10 आशारिया कुछ की बात कर रहा था, ये ब्रेकिंग चला रहा था, लेकिन अब वो चंद घंटों में कीमत इस कदर नीचे आ गई है और ये 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब भी इस जगह पहुंचने के बावजूद भी तेल की कीमत, जो पैदावार है, वो तलब से ज़्यादा है। ये वो मामला है जिसके लिए सऊदी अरब और रूस के दरमियान एक तवील मुखासिमत के बाद, लड़ाई के बाद, महाजराई के बाद मुआहिदा हुआ और उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है। और 6 ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी 6.2% कमी देखने में आई। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो आ गया है जी $26.35 फी बैरल की सतह पर। अब अमेरिका में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश तेज़ी से ख़त्म हो रही है। 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर कीमत आ गई है। और आप ये देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी दुनिया जानती है। इस पे तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने सर जोड़ने के बाद कोशिशें की थी, रशिया और सऊदी अरब के दरमियान। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रमज़ान हमारा मेहमान हुआ चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे पहले हमेशा हम बात करते हैं महंगाई का तूफ़ान, और अब की बार भी ये बात की जा रही थी इन हालात में कि जब मईशत को बहुत बड़ा झटका लगा है, पूरी दुनिया की मईशत को लगा है। पाकिस्तान में इन हालात में कि जब दिहाड़ीदार मज़दूरों के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, रमज़ान से पहले ये कीमतों का कम होना एक बहुत अच्छी खबर है, कमज़ोर मईशतों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जो बर्डन वहाँ पड़ने वाला था वो बर्डन बड़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद सिंध के काश्तकारों के लिए ये मैंने कुछ दोस्तों से बदीन में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बात की, जो ज़ेरी सिंध है वहाँ पर बात की। उनका ये कहना है कि सब्ज़ी तैयार है मगर लॉकडाउन है, सब्ज़ी मार्केट नहीं पहुँच रही, ख़राब हो रही है। सब्ज़ी जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ज़ाया हो रही है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन का मामला भी है। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो वैसे ही लॉकडाउन नर्म हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो काश्तकारों को भी कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। शहरियों को तो जो यूज़र हैं उनको बहुत रिलीफ मिलने का इस सिलसिले में इम्कान है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो तकरीबन 24 रुपये कम अज़ कम ये पेट्रोल की कीमत कम की जा सकती है। इसके बाद जो डीज़ल है उसकी कीमत कम की जा सकती है। तो अब हुकूमत को मशवरा ये दिया जा रहा है कि जो पेट्रोल है उसमें 10 से 15 रुपये कमी कर ली जाए, डीज़ल में 15 रुपये कमी कर ली जाए,
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت محصولات بھی جمع کر لے گی، عوام تک بھی جو اس کا فائدہ ہے قیمتوں میں کمی کا وہ کسی حد تک منتقل ہو جائے گا۔ حکومت جو اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے، برڈن میں ہے، تو وہ بھی کچھ محصولات جمع کر لے گی۔ اور کتنے جمع ہو جائیں گے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، کیونکہ جو آئل ہے اس کی اگر آپ خود بھی اپنی گاڑی چلاتے ہیں تو کسی بھی پمپنگ اسٹیشن پہ آپ جب اٹینڈنٹ آپ کی گاڑی میں آپ کی بائک میں فیول ڈالے تو اس سے پوچھئے گا، اس وقت وہ آپ کو بتائے گا کہ سیل 40% سے بھی نیچے آ گئی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، گاڑیاں موو نہیں کر رہی، لوگ انتہائی اشد ضرورت میں جن کے دفاتر نے، جن کے مقام معاش نے انہیں اجازت نہیں دی رکھی وہ جاتے ہیں، جو مجبور ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو ٹریولنگ اگر رک گئی ہے، گاڑی چلنا رک گئی ہے، پہیہ گھومنا رک گیا ہے، تو پیٹرول کی قیمت رک گئی ہے، لیکن لوگوں کے لیے اس میں ریلیف ہے۔ تو اگر حکومت یہ کر لے تو ایک تو تھوڑے سے محصولات حاصل کر لے گی، دوسرا لوگوں تک اس کا فائدہ منتقل ہو جائے گا، رمضان میں لوگوں کو ریلیف مل سکے گا۔ کورونا وائرس اور پھر ہمارا بہت بڑا ایک حصہ ہے جو بجلی کی پروڈکشن ہے، وہ ہمارے ہاں تیل سے ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں تو پانی سے بجلی بنتی ہے، ونڈ انرجی ہوتی ہے اور سستی بجلی بنتی ہے، متبادل ذرائع سے بجلی بنتی ہے، فیول پر بجلی، کول پر بجلی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ تیل سے بجلی بنتی ہے، اور تیل سے بجلی بننے کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، اور جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مسلسل آپ کی جیب پر جو نیپرا ہے وہ سماعت کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جیب پر وہ برڈن مسلسل پڑتا رہتا ہے۔ تو اب امکان یہ ہے کہ کچھ دنوں میں یہ برڈن بھی جو ہے وہ ان حالات میں آپ کی جیب پر کم پڑے گا۔ ویسے بھی حکومت نے اس سلسلے میں یہ اقدام کر رکھا ہے کہ آپ جو بجلی کا بل ہے اسے اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ پر لیٹ پیمنٹ چارجز بھی ہٹ نہیں ہوں گے، آپ اسے قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور قسطوں میں بھی اگر آپ اسے اور آگے بھی جا کر ادا کریں گے تو بھی آپ کے لیے اس میں ریلیف موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو قیمتوں کا نیچے گرنا ہے، اس سے یقیناً ہوگا یہ کہ جو آپ کی بجلی کی قیمت ہے وہ بھی نیچے آئے گی اور اس کا بھی ریلیف ملے گا۔ تو جہاں برڈن پڑ رہا تھا جیب پر، جہاں مصیبت ہو رہی تھی، وہاں تھوڑی سی ریلیف کی راہ نکلی ہے۔ آف کورس وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد نہیں کما پا رہے، وہ جو دہاڑی دار ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ایک تو یہ جو کنسٹرکشن پیکج ہے اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں کھلی ہیں، کچھ لاک ڈاؤن ایزی ہوا ہے، اب اسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں یا کچھ نرمی کہیں، اس کے نتیجے میں اب آپ اگر باہر نکلے ہیں تو آپ کو سڑکوں پر بھی کچھ موومنٹ نظر آئے گی، کچھ دکانیں پہلے سے زیادہ کھلی نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے کچھ سیکٹرز ہیں جن کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ ہوگا، اور یہ جو فائدہ ہے پھر اس کو آپ یہاں پر جب منتقل ہوگا تو وہ برڈن بھی کم ہوگا۔ اس سے مختلف چیزیں ہیں جن کی ٹرانسپورٹیشن فیول پر ہوتی ہے، تو وہ اس میں بھی جو ہے بہتری آئے گی، سپلائی میں بھی، اور پھر یہاں قیمت کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، اور ان تمام اچھی چیزوں کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حکومت ہے اس کو اس سے بڑا ریلیف ملا ہے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس سے لوگوں کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور یہ ریلیف جو ہے یہ بہت لمبے وقت کا ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن اس سے یہ جو صورتحال ہے اگر یہ بہت اوپر بھی گئی تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت، کیونکہ ابھی بھی جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے۔ ڈیمانڈ اس وقت آپ صرف اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پھر دنیا بھر میں بھی یہی حال ہے۔ آپ کو یہ جو فضا صاف نظر آ رہی ہے، آپ کو یہ جو صفائی نظر آ رہی ہے، یہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی ہو گئی ہے، اوزون کا جو سوراخ ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ اسی بنا پر ہوا ہے کہ جو آلودگی ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اس موومنٹ میں کمی ہونے سے۔ تو یہ جو تھوڑا سا تکلیف ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں تھوڑا سا ریلیف بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ لوگ جو جان سے گئے اس کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا، اور لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ کسی حد تک بہتر بھی ہوئی ہیں۔ آپ خود بھی مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنے شہروں کی فضا آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ویڈیوز میں، تصاویر میں وہ صاف نظر آ رہی ہے، تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہتر بھی ہوئی ہیں۔ میں نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آج دن میں آریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ اسی وبا پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں
تو کورونا، اسلام اور پھر مختلف حوالوں سے بات ہو رہی تھی، قیامت وغیرہ، اس پر ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل پوسٹ کروں گا، جس میں سیاست پر بات ہوئی ہے، اور اس میں کافی کچھ ہے آپ کے دیکھنے کے لیے۔ اور عوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے انداز سے بھی کچھ ہٹ کر، اپنے انداز میں بھی بات کی اور اپنے انداز سے ہٹ کر بھی کچھ بات کی ہے، پاکستان کے چوٹی کے سیاستدانوں پر کچھ کمنٹری کی ہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔